اگر آج میاں صاحب آپ کو فون کریں, مریم نواز, کسی نے فون نہیں کیا ابھی تک آپ کو؟ نہیں, کسی نے نہیں کیا. اور اگر کہیں کہ ایک صاحب نے کیا تھا, نہیں اچھا کافی لوگوں نے کیا, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. کوئی جو سینئر لیڈرشپ میں سے صرف ایک صاحب نے کیا تھا, باقی جو آپ جن سے کلوز ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے میسیجز انہوں نے بھیجے, لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ میسیج بھی واٹس ایپ پر بھی کر دیا اگر میسیج, اور پتہ چل گیا مریم نواز کو کہ زبیر کو انہوں نے میسیج کیا ہے, تو ان کی جو ابھی منسٹری ہے وہ نہ چلی جائے. تو ایسا تو ہوتا ہے. سو اب ظاہر ہے واپسی کا تو راستہ نہیں بچا نا. نہیں کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس پہ دیکھیں میں بالکل کلیئر ہوں, اور میں نے یہ جو اناؤنسمنٹ بھی تھی کاشف, کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں آئی ایم بینگ انفیئر ود دا پارٹی. میں ٹی وی پر جاتا ہوں, لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہیں پی ایم ایل این میں, نہیں ہیں, اور میں پی ایم ایل بن کے جواب دے رہا ہوتا ہوں, تو دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. جب میں نے ڈسٹنس کر لیا ہے تو آئی شوڈ آفیشلی بی کلیئر اباؤٹ اٹ. اور دوسرا حصہ جو میں آپ کو بتانے والا تھا, جو یہ پروسیس شروع ہوا تھا جب یہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے. دیکھیں میری شہباز شریف صاحب سے کبھی بھی نہیں بنتی تھی, اور شہباز شریف صاحب مجھے بلیم کرتے تھے, اور اپنی طرف سے وہ ان کا منطق بھی تھا بلیم کرنے کا کہ جی یہ جو فوج کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست ہوئی ہے جس میں نیم کالنگ اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے 2014 کا جب دھرنا ہوا تھا اور اس وقت یہ جو میڈیا سیل بنا تھا اس میں ایک تناؤ تھا, آپ کو پتہ ہے شدید تناؤ تھا فوج کے ساتھ. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ میڈیا سیل میں بیٹھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ کان بھرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ سارے جو نیریٹو ڈیولپ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا حالات خراب ہوئے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور وہ خصوصاً اس ملاقات بھی جو آپ نے باجوہ صاحب کے ساتھ کی, جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ اگر جیسے مریم نواز نے کہا تھا کہ نہیں ملیں گے آئندہ, انہوں نے کہا جی نہیں ملیں گے, تو پھر زبیر صاحب کیا کرنے ملنے آئے تھے. تو وہ ملاقات بھی آپ کی لیڈرشپ کی مرضی سے ہوئی تھی, لیکن شہباز صاحب کو پسند نہیں آئی تھی. از دیٹ ٹرو؟ لیڈرشپ میں واضح کر دوں, صرف 2 شخص تھے جن کو پتا تھا, مریم نواز اور نواز شریف کو, اور بالکل یہ کہا بھی کیا تھا مجھے کہ یہ obviously this is highly secretive meeting, اور اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے, نہ میری فیملی کو نہ کسی اور کو. تو میں نے اسی کے حساب سے, اور میں نے وضاحت کے طور پر, بیکاز ان دنوں وہ بالکل شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ ٹکراؤ کی سیاست کریں, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد زبیر از دا رانگ پرسن جس کو آپ آگے کر رہے ہیں. تو مجھے خاص طور پر ان کو نہ بتانے کا کہا گیا تھا. اب جب وہ بعد میں جب سب کچھ سامنے آیا تو obviously شہباز شریف نے یہ میرے سے سوال پوچھا کہ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, وائی ڈڈ یو ناٹ ٹیل می. اور میں ٹی وی پر آئی ایس پی آر چیف کو دیکھ رہا ہوں اور وہ بتا رہے ہیں کہ محمد زبیر آئے تھے اور نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے, اور 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور پھر 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. تو ساری ڈیٹیلز تو آئی ایس پی آر چیف نے بتا دی تھیں. اب میں نے ان کو یہی کہا تھا شہباز صاحب کو کہ جی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, بٹ اینڈ ہی واز ویری انوائڈ اینڈ سیریسلی انوائڈ ود می فار انیشیٹنگ دس اینڈ ناٹ ٹیکنگ ہم انٹو کانفیڈنس بفور اور آفٹر. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جی اس میں میرا قصور نہیں ہے, آپ میاں صاحب سے بات کریں. اور پھر وہ جو اس میں پھر جو جس طرح سے میں نے رپورٹ کیا اس کو, جیسے پھر نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے بات کی, نہیں تو اس نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف نے باجوہ کو یہ کہا تھا مریم کے حوالے سے, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو دیر از لاٹ آف جس کو کہتے ہیں نا مس کمیونیکیشن پھر ہوتی ہے, جس میں ایسے لگا کہ شہباز شریف کیم آؤٹ ایز اے ولن آؤٹ آف دیٹ میٹنگ کہ جی انہوں نے بڑے ان کے کلوز مراسم ہو گئے تھے باجوہ صاحب کے ساتھ, وہ مریم کے خلاف بھڑکا رہے تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اٹ واز ویری ان ایزی فار می. میرے لیے سب سے پینفل چیز جو تھی نا, میں ابھی بھی مڑ کے اگر دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے آج دوبارہ موقع ملتا تو میں بالکل کبھی بھی نہ جاتا اس میٹنگ میں. اچھا اس وقت مجھے ایسے ہی کہا گیا تھا یہ بڑا ہائی ریسک گیم ہوتا ہے, یہ اس میں آپ کو بڑا احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. اور جب خاص طور پر جب آئی ایس پی آر چیف نے کاشف جب آ کے پبلکلی اناؤنس کیا, اینڈ اٹ واز آل اوور دا چینلز, مطلب نتھنگ ایلس واز بینگ ڈسکسڈ فار فیو ڈیز ایکسیپٹ فار دیٹ. تو میری اپنی پارٹی والوں کے حوالے سے مجھے کہا گیا کہ کسی کو یہ نہیں بتانا کہ کس نے مجھے بھیجا تھا. اچھا اس کے بعد بھی کہا گیا کہ بتانا نہیں ہے, یعنی لیڈرشپ اس کے بعد بھی چھپنا چاہ رہی تھی آپ کے پیچھے. جی مریم نواز اور میاں صاحب تو وہ تو مجھے سارے
رگڑ دیں گے. اور میں جس بھی میٹنگ میں جاتا تھا اس وقت تو ہائٹنڈ پولیٹیکل سچویشن تھی, پی ڈی ایم بن گئی تھی, یہ جب آئی ایس پی آر چیف نے بتایا تھا, اور روز میٹنگیں ہوتی تھی, روز لاہور میں گیدر کرتے تھے, روز ویڈیو پر میاں صاحب ایڈریس کرتے تھے. تو میں جب جاتا تھا, مختلف میں نام نہیں لوں گا, سارے جتنے سینئر لیڈرشپ ہے وہ سارے مجھے کہتے تھے یار آپ ہیں کون, آپ اپنی سیاست کرتے ہیں, آپ نے کوئی الیکشن لڑا ہے, آپ کتنے سال سے سیاست میں, آپ نے اپنی سیاست شروع کی ہوئی ہے, اتنے پارٹی کو امبیرس کر دیا. اب میں ظاہر سی بات ہے مریم نواز سے بھی پوچھا تھا کہ بھائی مجھے بچائیں, یہ تو میرے اوپر سارے پڑ کے ہیں. اور اس کے چند دن کے بعد جب یہ سب مجھے گالیاں دے رہے ہیں, تو چند دن کے بعد میاں نواز شریف مجھے اناؤنس کرتے ہیں ان اے میٹنگ کہ آئی ول بی ہز اسپوکس پرسن اینڈ مریم نواز ترجمان بنا دیا آپ کو. کہ اس جی انہوں نے کہا یار یہ تو ابھی اتنی اس نے خلاف ورزی کی ہے, اس نے تو پارٹی کا نیریٹو ووٹ کو عزت دو کو تہس نہس کر دیا بائی گوئنگ اینڈ میٹنگ سیکریٹلی لیٹ نائٹ ود جنرل باجوہ اینڈ دی آئی ایس آئی چیف, اور آپ اس کو وہ بنا رہے ہیں. اب ان کو تو پتا تھا وہ, لیکن وہ کلیریفائی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ بڑا سخت بیانیہ ہوگا میرا, اب جنگ ہوگی. تو اس کے چند دن کے بعد گجرانوالہ کی فیمس سپیچ ہوئی تھی جس میں نیم کالنگ شروع کر دی تھی. تو انہوں نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ یہ ٹف پیریڈ ہوگا, تو یہ بہت بوجھ ہوگا بیانیہ, کون برداشت کر سکتا ہے, آپ کوئی سجیسٹ کرتے ہیں. اینڈ ایوری ون واز مم, نو ون ریسپونڈیڈ, اینڈ دیر فور آئی واز اپوائنٹڈ. سو ایک تو وہ پہلے ہو گیا, پھر اس کے بعد اسپوکس پرسن بن گیا میں, اور فرنٹ لائن پر آ گیا. یہاں سے حملے ہوتے تھے ادھر باجوہ صاحب کے خلاف, فیض حمید کے خلاف, وہاں سے واپس حملے ہوتے تھے ہمارے اوپر, اور میں مطلب آگے کھڑا ہوا تھا. سو مجھے جتنے بھی برداشت کرنے ہوتے تھے, وہاں سے جو حملے ہوتے تھے, آئی واز ٹیکنگ دوز, نو ون ایلس. آئی مین ہماری تو زیادہ تر لیڈرشپ میں ایسا ماحول تھا کہ ہم نے تو گجرانوالہ کی اسپیچ ہی نہیں سنی. یہ میں ابھی میرے منہ کے الفاظ لے لیے کہ بہت سے لوگوں نے کہا اچھا یہ بات کہیں میں نے سنی نہیں تھی. آپ کی لیڈرشپ تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے نہیں سنا کہ میاں صاحب نے کیا کہا. جی, اور وہ پھر وہ کہتے نہیں, اس کا پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, وہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. میاں صاحب سے میری بات ابھی نہیں ہوئی ہے, میں ان سے پوچھوں گا. اچھا وہ جب تک وہ یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہاں ادھر کراچی میں آپ کو پتہ ہے وہ ہو گیا تھا, جو کیپٹن صفدر کا انسیڈنٹ ہوا تھا, جب مریم نواز کا کمرے کا دروازہ توڑ کے چلے گئے اور آپ کا ایک آڈیو نوٹ سامنے آ گیا, کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا, تو آڈیو نوٹ آ گیا. تو ون تھنگ آفٹر اندر واز ہیپننگ, اینڈ obviously I was in the center stage of taking all that pressure. اب وہ پورا ایک کیمپین تھی میرے خلاف, وہ ایک ویڈیو نہیں ریلیز ہوا تھا, کوئی آڈیو نہیں ریلیز ہوا تھا, اس میں میرے بزنس پارٹنر کو بھی گھسیٹ کے لے کے آئے تھے. مجھے یہ بھی شو کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ کرپٹ اور اس قسم کا کرپٹ ہے کہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور پھر ان کو بھکوا دیتا ہے بارڈر پر. مطلب میری پرسنالٹی کا وہ ایک ایسا رخ پریزنٹ کیا گیا, اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ کیا بھی انہوں نے ہی تھا جن کے اوپر ہم حملے کر رہے تھے. اینڈ آئی واز وارنڈ کنسسٹنٹلی, آئی واز وارنڈ تھرو سم پیپل, آئی وونٹ لائک ٹو ٹیک دا نیم, اینڈ ڈائریکٹلی آلسو بائی جنرل باجوہ اینڈ جنرل فیض حمید آلسو, کہ میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں. بٹ میرے لیے, اور وہ جب ویڈیو کا بھی اسکینڈل ہوا تھا, وہ آپ خود بتائیں کہ کتنا بڑا تھا. اس وقت بھی مریم نواز نے اور دوسرے خواجہ آصف وغیرہ نے مجھے کہا کہ ایک ہفتے سے زیادہ آپ نے آف ایئر نہیں رہنا, ادروائز وہ جنہوں نے آپ کے اوپر کیا ہے وہ سکسیسفل ہو جائیں گے. وائی آر یو گوئنگ ٹو ریٹریٹ. اینڈ میرے لیے فیملی کے اندر بھی پریشر تھا کہ آئی شوڈ جسٹ کوئٹ پالیٹکس بیکاز دس از ناٹ واٹ آئی کیم فار. تو میرے لیے تو ایک بہت, اور میں ایک ہفتے کے بعد آیا واپس پارٹی کے لیے جب مجھے کہا گیا, اینڈ کنسسٹنٹلی. تو میں تو حیران تھا کہ اس کے بعد شہباز شریف صاحب یہاں کراچی بھی آتے تھے, اور بڑے اچھے ہمارے وہ تھے. جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے تو وہ تقریباً اس کے بعد 12 دفعہ کراچی آئے, 12 یا 15 دفعہ آئے ہوں گے کراچی 1.5 سال پہ ایز پرائم منسٹر. not once did he call me or any of his staff. لیکن اس ٹائم پہ مریم نواز اور میاں صاحب نے بھی آپ کو تقریباً چھوڑ دیا نا. وہ تو پھر آپس میں صلح ہو گئی نا, مزاحمتی اور مفاہمتی گروپس کی صلح ہو گئی. اب تو ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ جی ہم پاور میں ہیں, ہمارے کیسز کسی طرح سے ختم ہوں گے, اور ہم اگلے الیکشن میں کس طرح سے جیتیں گے, اور اگلے 5 سال پھر آئیں